السلام علیکم. آج میرے بھائی جو کہ پروفیسر آف میڈیسن ایک بڑے قابل انسان تھے، ڈاکٹر محمد خاور حسین خان، ان کی آج ڈیتھ ہو گئی کارڈیک اریسٹ سے. آئسولیشن ہاسپٹل اینڈ انفیکشس ٹریٹمنٹ سینٹر چک شہزاد، جو کہ NIH کے انڈر آتا ہے، اور اس کی بڑی نیٹ کے اوپر بڑا ٹرینڈ سٹاف اور یہ وہ. جب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک انسان کی ملٹیپل ایشوز ہیں، جس میں کووڈ کے ساتھ ساتھ نمونیا اینڈ ساتھ میں ان کو جو لنگز ہیں اس کے اندر انفیکشن، ساتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کو سٹینٹس بھی لگے ہوئے ہیں ہارٹ پہ. تو ایسے پیشنٹ کو جو کہ ملٹیپل ایشوز کا شکار ہے، اس کے لیے میں جب بھی اندر پورا گیئر پہن کے، پورا وہ گاؤن پہن کے اور ماسک لگا کے اور جو پروٹوکول ہے اس کو فالو کر کے میں اندر جاتی ہوں، اور میں ہی صرف جاتی ہوں کیونکہ ہر کوئی جاتا نہیں ہے، اور وہاں پہ اٹینڈنٹ بھی موجود ہے جو کہ ہم نے وہاں پہ پرووائڈ کیا. اور جب بھی میں جاؤں وہ کہے کہ وہ میں نے بخار لیا، اور پھر میں نے جا کے وہاں پہ سٹاف کو بتایا کہ بخار ہے تو دوائی لگا دیں. اور یہ وہ نہیں کہہ رہا، جب بھی میں جاؤں میں جا کے کہوں یار ان کا جو آکسیجن ہے وہ ڈراپ ہو رہا ہے، پلیز آ کے دیکھیں، پلیز آ کے دیکھیں. اور جو ان کا ڈاکٹر صاحب جو ہیں، ڈاکٹر واجد منیر، جو کہ ان کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں، وہ صبح آتے ہیں اور اس کے بعد 3 بجے چلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو نرسنگ سٹاف ہے ان کو کنولا تک لگانا نہیں پراپرلی آتا ہے. ایک آ رہا ہے وہ لگا رہا ہے، ہو بلیڈنگ ہو رہی ہے، آگے جا رہا ہے وہ لگا رہا ہے. تو آپ لوگ اتنی جو فیسلٹی کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو نارمل کووڈ کا پیشنٹ تو آپ کے لیے ٹھیک کرنا کوئی اتنی کوئی ترم خانی نہیں ہے، ظاہر ہے وہ تو آپ ٹھیک ہو جاتا ہے. جو ملٹیپل کمپلیکیشن والا ہے اور جو خود پروفیسر آف میڈیسن ہے، ڈاکٹر ہے، اس کو آپ کہتے ہیں میرا استاد ہے، یہ ہمارے کافی سارے، وہ 10 دفعہ آپ لوگوں کو جا کے مجھے کہنا پڑتا تھا یار آ کے پلیز دیکھ لیں، یار آ کے پلیز دیکھ لیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آکسیجن لیول نیچے جا رہا ہے، ہاں نہیں وہ ہم نے کر دیا ہے اور فلانا ہے. اور وہ کل رات کو مجھے کہہ رہے تھے کہ آج میں آن ریکارڈ کہہ رہی ہوں کہ میرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار ہے مجھے. کس کا کام ہے چیک کرنا بخار؟ نرسنگ سٹاف کا کام ہے چیک کرنا بخار. جو اٹینڈنٹ ہم نے پرووائڈ کیا ہوا اس کا کام نہیں ہے بخار چیک کر کے آپ لوگوں کو جا کے بتانا کہ یار آ کے پلیز ان کو بخار ہے، ان کو دوائی لگا دیں. اور آپ لوگ ٹہلتے ٹولتے 10 دفعہ کہنا پڑتا ہے آپ لوگوں کو. آپ لوگ وہ کمرہ جو آپ لوگوں کو ملا ہوا ہے ادھر بیٹھ کے ہنسی ٹٹے کر رہے ہوتے ہیں. یہ میں خود وٹنس ہوں اس بات کی. کتنی دفعہ میں نے جا کے کہا یار پلیز آ کے چیک کر لیں، پلیز آ کے آپ کو پتہ ہے ایک کمپلیکیٹڈ کیس ہے، اس کو آپ نارمل اس میں ٹریٹ کر رہے ہیں، ہاں بس آ رہے ہیں فلانا ہے، لگا رہے ہیں بائی پیپ لگا رہے ہیں، ایک بائی پیپ لگا رہا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی لگانا. آپ لوگ نرسنگ سٹاف جو ہے وہ کمپیٹنٹ نہیں رکھ سکتے؟ بڑا آپ نے ایڈورٹیزمنٹ دیا ہوا بڑا NIH نے ٹرین کیا سٹاف. کیا ٹرین کیا آپ نے؟ نارمل پیشنٹ کو تو میں بھی دیکھ لوں، میرے سے وہ زیادہ ٹھیک ہو جائے گا. نہ آپ لوگ ری ایشور کرتے ہیں، آ کے پوچھ رہے ہیں اچھا کیا ہے، 4 لوگ آ رہے ہیں 4 لوگ جا رہے ہیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ فیسلٹی کھولتے ہیں نا تو اپنے نرسنگ سٹاف کو بھی کچھ بتایا کریں، کچھ ان کو ریفریشر کورس کرایا کریں کہ کنولا نہیں لگانا آتا آپ کو. میرے بھائی کے زخم سارے بنے ہوئے، بروزڈ، وہ بار بار مجھے کہیں کہ یہ ٹھیک نہیں کر رہے یہ. کیسے آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں، بڑے استاد کر رہے ہیں
کہ آپ کا جو استاد ہے وہ لیٹا بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھے آ کے دیکھو، مجھے آ کے دیکھو، اور تم لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پہ ایک جا رہا ہے ایک آ رہا ہے، جی وہ غصہ کرتے ہیں وہ فلانا. تو کیا کریں گے؟ پیار کریں گے؟ ایک بیمار آدمی تھوڑا سا چڑچڑا ہی ہوگا نا. یو گاٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ یو ڈفرز. میں بول رہی ہوں کہ پلیز آ کے آپ پلیز، ان کی پلس چلی گئی، میں چیخ رہی اور وہ جو ٹھمکے مارتی ہوئی لڑکی آ رہی ہے، میں آپ فکر نہ کریں میں کر رہی ہوں. دیر کر دیتے ہو تم لوگ اور سارا کچھ ڈال دیتے ہو. اللہ کو یہ منظور تھا. اپنی انکمپیٹنس نہیں دیکھتے ہو تم لوگ. کاش تم لوگ اپنے پروفیشن سے ایک دفعہ جو ہے اگر پروفیشن چوز کرتے ہو تو اس کے ساتھ دیانتداری کر لو. ہنسی ٹھٹھے اور جو مار رہے ہوتے ہو کہ ہاں بس ٹھیک ہے دیکھ لیں گے. اور یہ کیسا انسٹیٹیوٹ ہے؟ آئسولیشن ہاسپٹل فار انفیکشن ٹریٹمنٹ ڈیزیزز چک شہزاد میں آپ لوگوں نے کھولا، جس کے اندر رات کو کوئی سینئر ڈاکٹر موجود ہی نہیں ہوتا. سارا دن وہاں آ کے پیچھے وہ جو روم ہے آپ لوگوں کا ڈاکٹرز کانفرنس روم، ادھر بیٹھے رہتے ہو تم لوگ. چیخ چیخ کے میں کہہ رہی ہوں پلیز آئیں، پلیز کسی سینئر ڈاکٹر کو بلائیں، پلیز آئیں پلیز آئیں. وہ ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے اس وقت. I as a non-medical person know that cardiac arrest میں کتنا کوئک ہونا پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک آدمی کا ہارٹ کا پرابلم ہے تو آپ لوگوں کو وہ مشین ساتھ میں رکھنی چاہیے تھی. شرم کرو تم لوگ. کوئی بولتا نہیں ہے نا، کیونکہ اس ملک میں کوئی بولنے کے لیے ہر کوئی کہتے نہیں 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 چپ رہے، نہیں 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 چپ رہے. چپ رہ رہے کہ تم جیسے لوگوں کو جو ہے نا تب میں چیخ چیخ کے میں نے سب کو بلایا تو ٹھمکے مارتے ہوئے تم لوگ آئے. اپنے ضمیر سے پوچھنا. تم لوگوں میں سے جتنے تھے جنہوں نے کنولا غلط لگایا، جنہوں نے غلط جو ہے بائی پیپ کو ٹائٹ کیا، جنہوں نے غلط وہ کیا، یاد رکھنا تم لوگ ہم نے بڑی کوشش کی. کوشش تو کھوتا بھی کرتا ہے بھاگنے کی. بڑی ہم نے ٹرین کیا ہے سٹاف کو. کوئی ریفریشر کورس بھی کرا دیا کرو. وہاں پہ ڈاکٹرز کانفرنس روم میں بیٹھ کے چائے اور بسکٹ کھاتے رہتے ہو تم لوگ. ایک سینئر ڈاکٹر نہیں ہوتا وہاں پہ رات میں. شیم آن آل آف یو ٹویٹس. السلام علیکم. یہ میرا رپلائی ہے ہیلو ثنا خان، جنہوں نے میرے ویڈیو کے اوپر رپلائی دیا کہ میرے بھائی جو تھے وہ 2 مہینے سے آئسولیشن ہاسپٹل اینڈ انفیکشس ٹریٹمنٹ سینٹر جو کہ چک شہزاد میں واقع وہاں پہ ایڈمیٹڈ تھے. تو آپ کی بہترین نالج کے لیے آپ کو بتا دوں وہ ٹھیک ہو کے واپس گئے تھے. اس کے بعد دوبارہ سے ایڈمٹ ہوئے، اس کے بعد دوبارہ ٹھیک ہو کے گئے، اس کے بعد تیسری دفعہ یہ ایڈمٹ ہوئے. یو اسٹوپڈ فول. تو آ کے میرے ویڈیو کے اوپر نیچے کامنٹ کر رہی ہے کیونکہ وہ تیری طرح نہیں تھے. وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ کوئی آئے اور وہاں پہ ان کو بھی کووڈ کا کوئی انفیکشن ہو. اس وجہ سے انہوں نے یہ بات ہم سے چھپائی. جب تیسری دفعہ وہ آئے تو اس وقت میں آئی. 8 دن تک آ رہی ہوں. جو تو وہاں پہ بکواس کر رہی ہے میرے اس پہ کہ جی وہ فلانے کے ساتھ تھے اور ڈھمکے کے ساتھ تھے اور کوئی ان کو، تو پھر کس کا کام تھا؟ تم لوگوں کا رسپانسبلٹی تھی نا ان کی کیئر کرنا.
تو بار بار کیوں جا جا کے بتانا پڑتا تھا کہ بخار چیک کر لو یار، کنولا ٹھیک کر دو، اس میں سے بلڈ آ رہا ہے، وہ ٹھیک نہیں لگا ہوا، لیک کر رہا ہے، بائی پیپ لگا دو. کیوں کہنا پڑتا تھا اگر اتنے تم لوگ سگے بنے ہوئے تھے وہاں پہ؟ میری پروفائل پہ بکواس کرو گے نا تو میں نے جو ویڈیوز بنائی ہیں نا وہ بھی میں ابھی بتا دوں گی. مجھے کوئی شوق نہیں ہے تم لوگ جیسے گھٹیا لوگوں کے منہ لگنے کا، بٹ ہاں اس بات کا مجھے ہے کہ وہاں پہ کوئی سینئر ڈاکٹر رات میں نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ بڑا جی اسد عمر صاحب نے اوپننگ کی اور پورے میرے بھائی، میرے فادر اللہ بخشے آرمی میں 2 جنگیں لڑی، اس ملک کے لیے اتنی خدمت کی. پروفیسر آپ کا لیٹا ہوا ہے، تو اگر پتا ہے کہ ہارٹ کی ان کو پرابلم ہے تو کیوں نہیں مشین رکھی؟ کیوں نہیں وہ جو CPR کی مشین ہے وہ وہیں پہ قریب پڑی ہوئی؟ کیوں بھگا کے 10 منٹ تم لوگوں نے ضائع کر دیے؟ کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے. تو میری پروفائل پہ آنے سے پہلے نا، بکواس کرنے سے پہلے سوچ لینا، کیونکہ میں تم جیسے ٹٹ پونجیوں سے ڈرتی نہیں ہوں. جو غلط ہے وہ غلط ہے، اور ایک کے ساتھ نہیں. نارمل کووڈ کو تو تم لوگ اچھی طرح ٹریٹ کر کے واہ کر کے گھر بھیج دیتے ہو. جب پتا ہے ایک انسان کے ساتھ اتنی کمپلیکیشن ہے تو ہوتی کون ہے میرے پروفائل پہ آ کے؟ تجھے ہائر کیا ہے IHTC-DB نے؟ میرا کام تھا آ کے بولنا 8 دنوں میں بار بار، اور اٹینڈنٹ ہم نے رکھا ہوا تھا. تم لوگ صرف بستر اور وہاں پہ آکسیجن فری دیتے ہو، باقی سارا کچھ ایک جو روز میں پہن کے 4 دفعہ جاتی تھی نا، اس کے بھی میں خریدتی تھی باہر فارمیسی سے. اور جو دوسرے آپ کے جو وارڈ ہے ادھر جو اتنی زبردست گیس لیکیج ہوئی تھی اور آپ نے ساروں کو بھگایا تھا، وہ تو بتایا ہی نہیں آپ نے، وہ تو آپ نے چھپا دیا، جس میں بہت سارے جو پیشنٹس تھے وہ بیٹھے تھے. صبح صبح آپ کی گیس لیکیج جو ہوئی تھی اس کی آکسیجن کی، وہ بھی بتایا کرو نا. ٹوپیاں فری کی اور جوتے اور وہ جو گیئر پہن کے پھر رہے ہوتے ہو، چائے اور وہ کمرہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہو. تم لوگوں کا سینئر ڈاکٹر رات کو کیوں نہیں ہوتا وہاں پہ جب پتا ہے ایک آدمی کریٹیکل ہے اور وہ نہیں ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ کیوں نہیں کوئی ایکسٹرا اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا؟ بخار ہے تو جی پیراسیٹامول کا لگا دیں. 20 طرح کی دوائیاں کمرے میں رکھی ہوئی تھی، صرف آ کے تم لوگوں کو مفلوج لوگوں کو بولنا پڑتا تھا یار لگا دو خدا کے واسطے. تو میری پروفائل پہ آ کے اگر تم لوگوں نے بکواس کی نا تو میں وہاں پہ آ کے تم لوگوں کو پھر بتاتی ہوں. تم لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. اپنی انکمپیٹنس دیکھو، کنولا لگانا سیکھو، پراپر لوگ رکھو وہاں پہ، سفارشیوں کو دھکے مار کے باہر نکالو، کسی کا بھائی بند، کسی کا کزن، کسی کا فلانا. یہی تو ہوتا ہے اس ملک میں. جو میڈیکل کا آدمی ہے وہ ایجوکیشن میں بیٹھا ہوتا ہے، جو ایجوکیشن کا آدمی ہے وہ شوبز میں بیٹھا ہوتا ہے. کمپیٹنٹ لوگوں کو رکھو نا تو پھر بات بنے گی، پھر یہ چوکیں نہیں ہوں گی. ہیلو ثنا خان، تمہارے جیسے جو وہ ہے نا ٹٹو وہ رکھے ہوتے ہیں ان لوگوں نے آگے رکھنے کے لیے، آئے نا سامنے بات کریں. بکواس. السلام علیکم ایوری ون، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے میری پوسٹ پہ اپنے پرسنل ایکسپیرینسز، اپنی والدہ، اپنے کسی رشتہ دار کے شیئر کیے. میرا مقصد جو فرسٹ ہینڈ میرا ایکسپیرینس تھا وہ میں نے شیئر کیا. اور یہ بات صحیح ہے کہ ٹھیک ہے دوائیاں کام کرتی ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام ہوتا ہے وہ مریض کی کیئر، اس کا بخار چیک کرنا، اس کی پلس چیک کرنا، اس کی ہارٹ بیٹ، اس کی پورا جو آکسیجن لیول ہے وہ چیک کرنا. یہ نرسنگ سٹاف کا کام ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ لوگ اوتھ اٹھاتے ہیں، ہمارے اوپر احسان نہیں کرتے، اپنی چوائس سے اس شعبے کو چنتے ہیں
اور وہ علیحدہ بات ہے کہ اگر اس شعبے میں بھائی بند جو ہے ان کو بھرتی کر لیا جاتا ہے, سفارشیوں کو بھرتی کر لیا جاتا ہے, 2-3 ہفتے کا چھوٹے چھوٹے جو ٹیکے سوئیاں لگانے کے کورسز کرنے والے ہیں ان کو بھی ہائر کر لیا جاتا ہے تاکہ جی ان کو تنخواہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے تھرو مل سکے. بہت سارے سفارشی تو بھرے ہوتے ہیں. تو ہمارے میڈیکل سسٹم کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ جو نرسنگ سٹاف ہے اس کو بالکل اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے. ان کی ٹریننگ, ان کے ریفریشر کورسز ہونے چاہیے تاکہ ان کو بیسکس کنولا لگانا, زخمی کیے بغیر ان کو بخار ہر وقت چیک کرنا, یہ ساری چیزیں, آکسیجن لیول, پلس, ہارٹ بیٹ, یہ سب کچھ ان کو, اسپیشلی کوئی کرٹیکل یا کوئی ملٹیپل پرابلمس کا جو شکار مریض ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو بہت زیادہ اس چیز کا خیال کرنا چاہیے ان کو. دوسری بات یہ کہ میں نے اپنا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس شیئر کیا جو میرے بھائی کے ساتھ, جو ان کو کارڈیک اریسٹ ہوا. اور کارڈیک اریسٹ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ٹائم, جس میں آپ بائی دا ٹائم پیچ لگا کے ڈی فب جو ہے ڈیفیبریٹر وہ یوز کرتے ہیں. سو اٹس لائک ویری ویری شارٹ ٹائم. اس میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی فیسلٹی جو ہے آپ نے چک شہزاد میں کھولی, کووڈ اور آئسولیشن ٹریٹمنٹ اینڈ انفیکشس ڈیزیزز سینٹر, تو ادھر آپ کے پاس یہ چیزیں بھی, کیونکہ یہ کیا پتا کہ جی خالی کووڈ کا پیشنٹ آئے گا, اس کو ہارٹ کا ایشو بھی ہو سکتا ہے. آپ کے پاس چیزیں اپ ٹو ڈیٹ ہونی چاہیے. فورن سے پیشتر اسد عمر صاحب وہ آرمی آفیشلز کے ساتھ آ کے پورا انہوں نے راؤنڈ لگایا. اس کے بعد ان کو دیکھنا چاہیے, بجائے اس کے کانفرنس روم میں آپ لوگ سینئر ڈاکٹرز ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں, وہاں پہ سینئر ڈاکٹر کا ہونا ضروری تھا اس دن. اور جو ان کو ٹریٹ کر رہے تھے وہ ان کے شاگرد تھے, ڈاکٹر واجد منیر. ان کو پتا تھا ان کو ہلکا سا بخار ہے, ان کو بار بار بلانا پڑتا تھا کیوں. اور جب میں چیخ رہی ہوں ادھر سے ادھر جا کے کہ خدا کے لیے آئے کوئی سینئر ڈاکٹر کو بلائیں, اور وہ جو اسٹار ٹریک کا یونیفارم پہن کے جو وہاں پہ 50 ماسک لگا کے کھڑا ہوا تھا لڑکا ریسپشن پہ, وہ کال ہی کرے جا رہا. میں کہہ رہی ہوں کال ملی, وہ کہہ رہے جی اٹھا نہیں رہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی پروفیسر آف میڈیسن تھے, وہ ہر ایک کی کال اٹھاتے تھے, چاہے دن ہو رات ہو کچھ بھی ہو. اور یہ کیسے ڈاکٹر ہیں؟ یہ تو سینئر ان تک پہنچنے میں تو ان کے بہت سال لگیں گے بھائی. تم کو میرے بھائی تک پہنچنے کے لیے واجد منیر صاحب بہت سال لگیں گے. تم اگر اس عمر میں لوگوں کے فون نہیں اٹھاتے ہو جو کہ تمہیں بار بار کال کر رہے ہیں, تو تم آگے جا کے کیا کرو گے؟ اور کیوں نہیں ہوتا کوئی سینئر ڈاکٹر ڈیوٹی پہ؟ کیوں؟ آپ لوگوں کو زیادہ نیند آتی ہے؟ آپ لوگوں کو زیادہ گھر کی کمفرٹ ہے؟ کیوں آپ نے جو ساری فیسلٹی ہے وہ ینگ ڈاکٹرز کے اوپر چھوڑی؟ بیکاز ایکسپیرئنس از دا مین تھنگ ان میڈیسن اور ان اینی ادر فیلڈ. ایکسپیرئنس از دا مین تھنگ. وائی ڈو دے کال ایکسپیرئنس کاؤنٹس ا لاٹ؟ وہ بیچارے لڑکے لڑکیاں جو بھی کچھ کر سکتے ہیں, دے کانٹ برنگ ایکسپیرئنس بفور ٹائم. تو تھینک یو جنہوں نے اپنی جو پرسنل سٹوریز ہیں میرے ساتھ شیئر کی, اور جو ڈاکٹرز اور نرسز آ کے اپنی جو ہے صفائی میں پوری کہانی پیش کر رہے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ لوگوں کے دل میں شاید چور ہے, اس لیے آپ ادھر سے آتے ہیں, ادھر سے فیک اکاؤنٹس بنا کے آ کے جو ہے نا بول رہے ہوتے ہیں. تو بولیں, میں نے اپنا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس شیئر کیا ہے, اور میں نہیں چاہوں گی کہ کسی کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا ہو. تو اس لیے پلیز اپنے پیشنٹ سے پوچھا کریں, ان سے پوچھا کریں کیا ہے کیا نہیں. اگر وہ کچھ فیل کر رہے ہیں ہارٹ میں کچھ ہے تو فوراً ان کو جو ہے بتائیں. یہ نہ کہ جی وہم ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے, یوں ہو رہا ہے, آپ کو لگ رہا ہے, وہ ایجیٹیٹ ہو رہے ہیں. بیمار آدمی چڑچڑا ہی ہوگا بھائی, کوئی سنی لیونی کا ڈانس نہیں شروع کر دے گا. اتنی تو تم لوگوں میں عقل ہونی چاہیے. اینڈ ہی واز یور پیشنٹ. آپ لوگوں کا کام تھا ان کو کسی طریقے سے بھی جو ہے منانا اور کرنا. تھینک یو.